إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ بھائیو دوستو بزرگوں قابل احترام خواتین اسلام ہم ماہ رمضان المبارک میں ہیں جو خیر و برکت مغفرت کا مہینہ ہے جو لیلۃ القدر کا مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے اور رمضان تقوی کے حصول اور ہدایت پانے کا مہینہ ہے اللہ احکم الحاکمین روزے کی فرضیت کا اعلان فرما کے فرما رہے ہیں فرمایا روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ کیا معنی جس طرح رمضان المبارک کے دنوں میں تم اللہ کا حکم جان کر حلال کھانا حلال پینا حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہو اسی طرح تمہاری پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ رمضان میں تو رب کا حکم مان لیا اور رمضان کے بعد پھر ساری مرضیاں اپنی شروع کر دیں پھر جو رب نے حرام کیا اس کو بھی حلال سمجھ لیا اس لیے بھائیو رمضان کا اکثر مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی جو رمضان سے پہلے تھی رمضان کے بعد وہ اللہ کے خوف والی زندگی بن جائے اور پورا سال ہی اسی طرح ہم گزاریں یہی مقصود ہے اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ ہم نے رمضان کی برکات کو پا لیا رمضان کی اس ٹریننگ میں ہم کامیاب ہو گئے لیکن اگر رمضان کے بعد ہماری حالتیں وہی ہو گئیں جو اس سے پہلے تھی نہ حرام کی پرواہ نہ حلال کی پرواہ نہ رب کے حکموں کی پرواہ نہ جن چیزوں سے منع کیا اس سے باز آئے تو گویا کہ ہم رمضان المبارک کے استفادہ سے محروم ہو گئے اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے بھائیو یہ قرآن کا مہینہ ہے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فرمایا اس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا قرآن اللہ کا کلام اور اللہ ذوالجلال نے اس کو اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا
اور جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اسے لیلۃ القدر بنا دیا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ دراصل محروم ہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن دلوں کی شفا ہے، یہ نور ہے، یہ رحمت ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ ذوالجلال کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، فرمایا یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے رہنمائی ہے۔ اور فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور جو دلوں میں بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ حسد کے لیے، شرک، بدعت اور دیگر کینہ، بغض، اختلاف، افتراق، ان ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور فرمایا ہدایت ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ للمؤمنین، جو مومن ہیں، اللہ ذوالجلال کے حکموں پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں رہنمائی بھی ہے، اس میں ہدایت اور شفا بھی ہے۔ اور قرآن کتنی عظیم چیز ہے۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، قرآن اللہ کی رحمت ہے اور ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ دنیا کا مال و منال، دنیا کی عزت، دنیا کی چادر، دنیا کی زینت و زیب و زینت، ان سب سے یہ قرآن، یہ اللہ کا فرمان، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور یہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو مومن ہیں، سیدھی راہ پر چلتے ہیں۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، جو سب سے سیدھا ہے، جس کا ایک سرا انسان کے پاس ہے اور دوسرا سرا جنت میں ہے۔ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ اور مومن کون؟ الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ان لوگوں میں کر لے۔ میرے بھائیو دوستو، اس قرآن کریم کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، اور نیک لوگ اس سے کبھی بیزار نہیں ہوتے۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کی طبیعت میں اکتاہٹ آ جائے گی۔ قرآن ہر روز پڑھتے رہیں، پوری زندگی پڑھتے رہیں، آپ کو کبھی قرآن کریم میں اکتاہٹ نہیں آئے گی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لو طہرت القلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو اللہ کے کلام سے تم کبھی سیر نہیں ہوگے، تم کبھی نہیں بھرو گے۔ جنہوں نے قرآن کو سنا، قرآن کو سننے کے بعد کیا کہنے لگے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ قرآن کو سنا، کہنے لگے ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایک جنوں کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، جنوں کی آپ نے وادی نخلا میں کو نماز پڑھی، قرآن پڑھا، جنوں کی جماعت گزر رہی تھی۔ اللہ مالک اس کا نقشہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔
الرجیم۔ ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں نا۔ اب جنہوں نے قرآن سنا کیا کہنے لگے؟ اے ہماری قوم، ہم نے قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتا ہے بھلائی کی طرف اور اللہ کے عذابوں سے ڈراتا ہے۔ قرآن سننے کے بعد قرآن کے مبلغ بن گئے، قرآن کے داعی بن گئے، پہلی مرتبہ قرآن سنا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن اللہ، جنہوں نے اس کو سنا اور جو اس کے معنی کو جانتے تھے، عمر گھر سے نکلتے ہیں، آج محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ راستے میں مومن ملتا ہے، پہلے اپنے گھر کی تو اطلاع لو، تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے۔ بہن کے پاس گئے، قرآن کی چند آیتیں سنی، کہنے لگے بہن مجھے محمد کے پاس لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہو گئے۔ اسد بن زرارہ مدینہ کے بڑے سردار تھے، گھر سے مسلح ہو کر نکلتے ہیں، آج میں نے مصعب بن عمیر کو قتل کر دینا ہے۔ اسلام کے اول دائی، قرآن کی چند آیتیں سنی فوراً مسلمان ہو گئے، کیونکہ قرآن کی تاثیر ہے۔ سمامہ بن آسال نجد کا حاکم تھا، صحابہ نے قید کر لیا، مسجد میں آ کر باندھ دیا، 3 دن تک قرآن سنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دو، باہر نکلے، باغ میں جا کر غسل کیا، واپس آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم پر قرآن کیوں نہیں اثر کرتا؟ کیونکہ ہم نے کبھی سوچ کر پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی اس کے معانی پر غور ہی نہیں کیا۔ اللہ، خالد بن عقبہ قرآن سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، حیران ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ واللہ ان لہ لحلاوۃ، اللہ کی قسم اس کی میں عجیب شیرینی ہے، وان علیہ لطراوۃ، اور اس میں عجیب تر و تازگی ہے، وان اسفلہ لمضغۃ، اس کی جڑیں تو سراب ہیں، وان لأعلاھا لمثمر، اور اس کی شاخیں پھل سے لدی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں کیا کہتا ہے؟ وما یقول ھذا بشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کافر بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ اور اللہ اکبر، لبید عامری عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، لوگ کہا کرتے تھے اکتبوا علی الحناجر ولو بالخناجر، اس کے شعروں کو اپنی گردنوں پر لکھ لو، خنجر کی نوک سے لکھنا پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آتے ہیں، فرمایا لبید کوئی شعر سناؤ، فرمان لگے حضرت جب سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے شعر بھول ہی گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیو یہ قرآن، یہ کون کیا کلام؟ فرمائے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقوام ویضع به آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عزت دیتے ہیں، عروج دیتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو سنا، قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا، دنیا میں اللہ ذوالجلال نے انہیں بلند کر دیا، انہیں عزت دی، انہیں احترام دیا، انہیں حکومت عطا فرما دی، اور فرمایا اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ اور یہ قرآن فرمایا حجت لک او علیک، یہ قیامت کے دن تیرے لیے حجت ہوگا، تیری شفاعت کرے گا، اور اگر تو نے قرآن کو چھوڑ دیا تو تیری شکایت کرے گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے، الا من شاء۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے اور قرآن کی محبت عطا فرما دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے، مضبوطی سے تھامنا، کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگے۔ اور آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے بھی، قرآن کا علم بھی سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائے۔ بھائیو رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور رمضان آ گیا، ہمارے اسلاف سلف صالحین صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ حضرت قتادہ تابعی ہیں، عام دنوں میں
عام حالات میں 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے، مگر رمضان آتا ہر تیسرے روز قرآن پڑھتے رہتے تھے، سارا دن قرآن ہی پڑھتے رہتے۔ حضرت امام ابراہیم نخعی باقی دنوں میں ہر تیسرے روز قرآن پڑھتے، لیکن رمضان آتا پورا دن قرآن ہی پڑھتے رہتے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ رمضان میں 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اب جو قرآن پڑھنے والا ہو وہ اس کی سپیڈ بھی تیز ہوتی ہے، وہ قرآن کو 10 گھنٹوں میں پڑھ لیتا ہے، بلکہ اس سے کم بھی پڑھ سکتا ہے اگر انسان کوشش کرے۔ آپ یہ حفاظ ہمارے پاس ہیں، ان میں ایسے حفاظ ہیں جو قرآن کریم کو ایک دن میں پورا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، بلکہ زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف قرآن کریم کثرت سے تلاوت کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب ہم نے تم نازل کی جسے ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اس کی آیتوں پر غور کریں، تدبر کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ قرآن کریم کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی، یہ قرآن اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کے ساتھ ہم کلام ہوں، اسے قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بندوں سے مخاطب ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تم سے پہلے لوگ اس طرح آئے، انہوں نے اللہ کی فرما برداریاں کی، میں نے انہیں اس طرح نوازا، جنہوں نے رب کی نافرمانیاں کی میں نے انہیں تخت و بالا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ آج ان کے آثار تمہیں نظر آتے ہیں۔ اس لیے قرآن ہمیں پہلے لوگوں کے بھی حالات بتلاتا ہے بعد میں، اور یہ قرآن علوم کا خزانہ ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن کریم کے ساتھ محبت عطا فرمائے، کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیو دوستو، شیطان کا یہ جال ہے، وہ بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، سیدھے راستے سے روکنا چاہتا ہے، انہیں اللہ ذوالجلال کی رضامندی کی باتوں سے غافل کر کے، رب کی اطاعت سے دور کر کے دنیا کی لذت، دنیا کی زینت میں انہیں بہکاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس امارہ، انسان کا اپنا نفس اور برے ساتھیوں کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے۔ بھائیو، جو بندہ غفلت سے بیدار نہ ہوا، اپنے دشمنوں سے ہوشیار نہ ہوا اور اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے اور اس کی زندگی کے اوقات برکت سے خالی ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب، اس کی توجہ، استفادہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے لیے اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ دینی فضائل، مفید علوم اور نیک اعمال سے غافل رہے۔ اور جو شخص ایسا ہے، اور میرے بھائیوں، اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ پس روزے دار کو چاہیے وہ اللہ روزے بھی رکھے، قیام بھی کرے، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت سے غافل ہو اور خیر کے موسم، رحمتوں کے نزول کے اوقات کو وہ غیر ضروری کاموں اور فضول کاموں میں خرچ کر دے۔ زیادہ ملاقاتیں، زیادہ طویل مجالس اور غیر مفید قسم کی چیزیں، نیٹ پہ اور اس طرح کی چیزیں، دن رات وہ ان پر مشغول رہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت سے وہ اپنے آپ کو دور کر دے، غور و فکر نہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان لہذا القلوب اقبالا وادبارا فاذا اقبلت فخذوها بالنوافل۔ فرمایا ان دلوں میں کچھ رغبت ہوتی ہے اور کچھ اکتاہٹ ہوتی ہے، جب رغبت دیکھو نفل نوافل پڑھنا شروع کر دو، اور جب نفلوں سے اکتا جاؤ پھر فرائض کو لازم کر دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ ذوالجلال، اے رب کریم، مجھے اپنے ذکر، شکر اور عبادت میں حسن عطا فرما۔ لہذا انسان کو چاہیے وہ اللہ ذوالجلال
ذوالجلال سے دعا بھی کرے، محنت بھی کرے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے دین کی راہوں میں اپنی محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال کا وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں ضرور بر ضرور سیدھا راہ دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ ذوالجلال محسنین کے ساتھ ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، یہ وطن ایک عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس میں متحد رہنا، اختلاف اور افتراق کو چھوڑنا میرے بھائیوں یہ ضروری ہے۔ اور یہ اس وقت اللہ ذوالجلال کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو شخص اپنے گھر میں اپنی قوم میں محفوظ ہے اور اللہ ذوالجلال نے اسے صحت عطا فرما دی ہے، عندہ قوت یوم ہی، اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہے، صحت بھی ہے، امن بھی ہے، اور صرف ایک دن کا کھانا ہے، فَكَأَنَّمَا عِيدَتْ لَهُ الدُّنْيَا، فرمایا گویا کہ پوری دنیا اللہ نے اسے عطا فرما دی ہے۔ آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر کیسے ہے؟ ایک زبان سے شکر، ایک عمل سے شکر۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ رب کریم ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مرحومین پر رحم فرما۔ یہ بھائی نے لکھا ان کی والدہ بیمار ہے، اس بیٹی نے لکھا ہے اس کے مرحوم والدین، اور بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ سب مرحومین پر رحم فرما اور ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ عالم اسلام پر رحم فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله